بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ایک برتن میں پانی ڈال کر اس پر 32 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے اور پھر اپنے نئے لباس پر وہ پانی چھڑکے تو جب تک اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی باقی رہے گا اس وقت تک وہ شخص وسیع رزق کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ لوح محفوظ کس چیز سے بنی ہے؟ لوح و قلم ان اشیاء میں سے ہے جن کی حقیقی کیفیت اللہ عز و جل اور اس کے بتائے سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ البتہ حدیث میں کچھ کیفیت کا بیان ملتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور کتابت لکھائی بھی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے ارشاد فرما رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ ایک یہودی اس وقت وہاں موجود تھا، اس نے بھی یہ ارشاد علی شان سن لیا۔ اپنے گھر میں رات کو جب پانی پینے لگا تو بیوی سے بولا، چراغ لے آؤ۔ بیوی چراغ لے آئی تو روشنی میں دیکھا کہ پانی کے پیالے کی تہہ میں ایک سیاہ بچھو بیٹھا تھا۔ صبح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے جان کی حفاظت ہو گئی۔ وہ دین کتنا پیارا ہوگا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ عورتوں کی خیر خواہی کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ ان کی طلاق کو بھی حرام کر دیں گے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے شیس کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے، حضرت شیس علیہ السلام میں جا رہا ہوں، ساری زندگی ایک کام یاد رکھنا۔ حضرت شیس نے عرض کرنے لگے، ابا جی وہ کون سا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وقت ہر روز اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ حضرت شیس نے پوچھا، وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، جب اللہ کریم نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ حضرت باسید بستامی بھوکا رہنے کے بہت سے فضائل بیان کرتے ہیں۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، اگر فرعون بھوکا رہتا تو یہ نہ کہتا کہ میں رب ہوں، اور اگر قارون بھوکا رہتا تو بغاوت نہ کرتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا۔ مخلوق کی پیدائش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے اور درخت پیر کے دن پیدا کیے اور ناپسندیدہ چیزیں منگل کو اور روشنی بدھ کو اور اس میں جانور جمعرات کے دن پیدا فرمائے، اور تمام چیزوں کی پیدائش کے آخر میں جمعے کو عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ عصر اور رات کے درمیان دن کی آخری گھڑی تھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے والے کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کی۔ ہنر اور ہنر کی تلاش کے لیے ایک چھوٹی سی دعا۔ ترجمہ، اے رب مجھے اپنی حکمت سے علم اور اپنے فضل سے ہنر عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई एक दिन में 100 मरतबा कहे रब्बी सल्ली अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतों को पूरा फरमाता है, 30 इस दुनिया में, 70 आखिरत में। सुभान अल्लाह। तेज़ और मजबूत छठी हिस्स के लिए एक खूबसूरत दुआ। तर्जमा: ए अल्लाह पाक, मेरी समझ को तेज़ कर, उसे पाक कर, मेरी बसीरत को मजबूत कर और मुझे दीन, अकल और आजमाइश के वक्त में हिकमत अता फरमा। सख्त तरीन हाजत के वास्ते रोज़ाना 100 मरतबा बावजू हालत में फजर या इशा के बाद पढ़े। खामोश दुआ। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह पाक के सामने दुआ के लिए उठाना चाहिए। कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ समझ जाएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपकी ज़रूरत को। बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखता है, बेशक। सूरतुल फातिहा। मालदार बनने के लिए सिर्फ 7 बार सूरह फातिहा पढ़ें। कोई ये चाहता है कि वो मालदार बन जाए और उसकी रिज़्क़ में फरावानी हो, तो वो रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद सूरह फातिहा 7 बार इस तरह पढ़े कि हर बार जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो 7 बार इस आयत का तकरार करे। जब इस तरह 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले तो इंशाअल्लाह उनमें फरावानी हुई। मैंने रब्बुल आलमीन के सामने अपने आप को झुका दिया, चेहरा खूबसूरत नजर आएगा। इस आयत मुबारक को किसी भी क्रीम के ऊपर 41 मरतबा पढ़कर दाम करें और चेहरे पर लगाएं। चंद ही दिनों में चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई शख्स जुम्मे की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरत इखलास, 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरत नास पढ़े और ये दुआ भी 7 बार पढ़े, तो अल्लाह ताला उस इंसान को अपने अलावा किसी का मुहताज न करेंगे और उसके लिए वहाँ से रिज़्क़ करने का सामान अता करेंगे जहाँ से उसका गुमान होगा, और वहाँ से भी जहाँ से इसका गुमान ना होगा। ये अमल बुजुर्गाने दीन, उलमा, शरा और अतिया का मखसूस अमल है, सिर्फ हर जुम्मे के दिन हफ्ते में 1 दिन करने का है। इस दुआ को मैं खुद भी पढ़ती हूँ, इसलिए सोचा कि अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करूँ, तो इसलिए लिहाजा खुद भी पढ़ें और आगे भी शेयर करें। अल्लाह पाक आपके तमाम दिली हजात पूरी फरमाए, आमीन। खुश रहें, आबाद रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, आमीन।